بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اور سکون ملے گا، اور میری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک دیکھ سکیں گے۔ دوستو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بغداد کے اندر ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک کم سن بیٹی تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا۔ اس عورت کا کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اپنا بیٹی کا پیٹ پالتی، ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام کاج بھی خود کرتی، کیونکہ اس کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اس عورت کی پڑوسن حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی مریدہ تھی۔ اس عورت کی پڑوسن ہر روز اپنے گھر سے چلی جاتی اور جب واپس لوٹی تو اس کے چہرہ اطمینان اور دل پر سکون ہوتا۔ عورت بڑی حیران ہوتی کہ آخر یہ میری پڑوسن کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ ایک دن اس نے رہا نہ گیا اور وہ اپنی پڑوسن کے پاس گئی اور کہا، اے میری بہن، آخر تم بتا سکتی ہو کہ تم ہر روز اپنا کام چھوڑ کر کہاں جاتی ہو، اور جب تم واپس آتی ہو تمہارے چہرے پر اطمینان اور سکون خوشی ہوتی ہے۔ ایسا نور میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جو تمہارے واپس لوٹنے کے بعد تمہارے چہرے پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن کہنے لگی، بغداد کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں اس کی محفل میں جاتی ہوں۔ وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، وہ شخصیت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ اس عورت نے پوچھا، وہ کون ہے؟ میں نے تو اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ تو اس عورت نے کہا، تمہیں تمہارے شوہر کے غم نے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ تمہیں تو آس پڑوس کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی وہ ایسی شخصیت ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اتنا ہے کہ اس کے ایک اشارے پر اللہ کے حکم سے سمندر بہنا رک جائیں۔ آپ میں اتنی سادگی ہے کہ آپ کے سامنے امیر غریب چاہے کسی قسم کا انسان چلا جائے، آپ نے کبھی کسی کے درمیان فرق نہیں کیا۔ آپ کی باتوں میں اتنی لذت اور مٹھاس ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک الفاظ سن لیں تو آپ کا دوبارہ وہی الفاظ سننے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا رہ جائے۔ یہ سن کر اس کی پڑوسن نے کہا، پھر ایسی شخصیت کا دیدار کرنا تو بنتا ہے، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے کام کاج میں خود کرتی ہوں اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجھے دوسرے لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی دن آپ کے ساتھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ضرور جانے کے لیے تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ پڑوسن نے کہا، ٹھیک ہے، تم کسی دن تیار ہو نا، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد اپنی ننھی سی بیٹی کو اپنے پاس لیتی ہے، سمندر کے کنارے جاتی ہے، کپڑے دھونے کے بعد دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ایک دن اس کی پڑوسن نے اسے کہا، یہ دنیا داری کے کام تو چلتے رہیں گے، لیکن تم نے کبھی میرے ساتھ ضرور چلو، ہو سکتا ہے پھر تمہیں یہ موقع نہ ملے۔ تم اس سے اپنی پڑوسن کی بات مان کر ایک دن اپنے کام جلدی کیے اور اپنی ننھی سی بیٹی کو لے کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی گئی۔ جب وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی محفل میں گئی تو وہ حیران ہو گئی کہ جو اس کی ننھی بچی سارا دن شرارتیں کرتی، وہ دن میں اسے کئی دفعہ اس وجہ سے چوٹ بھی لگ جاتی۔ وہ ننھی بچی شیخ عبدالقادر جیلانی کی محفل میں جاتے ہی خاموش ہو گئی، آپ کی باتیں کو بڑے غور سے سننے لگی۔ جب اس عورت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو لاکھوں کا مجمع تھا اور تمام لوگ غوث اعظم کو دیکھ کر رو رہے تھے، آپ کی باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ جب اس عورت نے غوث اعظم کی باتیں سنی تو آپ کی باتیں اس عورت کے دل کو جا لگی۔ حضرت غوث اعظم کی محفل ختم ہوئی، عورت اپنی پڑوسن کے گھر واپس آئی اور جیسے ہی گھر لوٹی تو پھر اس کی بچی نے
رونا شروع کر دیا، شرارتیں شروع کر دی۔ وہ حیران ہو گئی کہ آخر چند سال کی بچی جب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں گئی تو میری ننھی منھی بچی بالکل خاموش ہو گئی، جس طرح ایک عقل مند اور سمجھدار انسان محفل میں بیٹھا ہوا۔ اور جیسے ہی وہ بچی غوث اعظم کی محفل سے باہر آئی تو پھر اس نے اپنے بچپنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ وہ عورت جان چکی تھی کہ آپ کی محفل میں جانا کسی سعادت سے کم نہیں۔ وقت گزرتا رہا، وہ عورت ہر روز غوث اعظم کی محفل میں جاتی، آپ کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتی۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن معمول کی طرح اس عورت نے اپنے گھر کے کام کاج کیے اور کام کاج کرنے کے بعد اس نے کپڑوں کی گٹھلی اٹھائی اور سمندر کے کنارے دھونے کے لیے چلی گئی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم حضرت غوث پاک کی باتوں کو یاد کر کے کپڑے دھونے میں اس طرح مگن ہوئی کہ اس کو خیال بھی نہ رہا کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اچانک اس کی نظر پڑی کہ سمندر کے لہرنے کی موج کھائی اور اس کی بیٹی کو ساتھ لے گئی۔ وہ عورت فوراً اسی وقت اٹھی اور اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر دوڑی، لیکن سمندر کی لہر نے اس کی بیٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ چیخنے لگی، وہ چلانے لگی، لیکن اس کی بیٹی کو بال بھی نظر نہ آیا۔ ماں کا کلیجہ تھا پھٹنے والا تھا۔ اس وقت دوڑنے اور ہلکتانے ہوئے اپنی پڑوسن کے پاس پہنچی۔ خدا کا واسطہ میری مدد کرو، میری اکلوتی بیٹی ہے، میری زندگی کا واحد سہارا، میرے جینے کی واحد وجہ سمندر میں ڈوب چکی ہے، تم اسے بچاؤ۔ اس کی سہیلی نے پوچھا تمہاری بیٹی کو ڈوبتے ہوئے کتنا وقت ہوا گیا ہے؟ اس نے کہا کم از کم 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ اس نے کہا تمہاری بیٹی کا بچنا ناممکن ہے کیونکہ سمندر طوفان آیا ہوا ہے اور اسے سمندر غصے کی حالت میں دیکھ رہا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی بھی انسان سمندر میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ تو اس کی پڑوسن نے کہا تم جانتی ہو میری بیٹی اگر نہ بچی تو میں خودکشی کر لوں گی، میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب پڑوسن نے اس عورت کی یہ حالت دیکھی تو اسی وقت قاضی صاحب کے پاس گئی۔ قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں بتا دیا اور اس کے منت کی کہ قاضی صاحب آپ چند ایسے آدمی کی تلاش کریں جو تیرنا جانتے ہوں تاکہ وہ سمندر کی تہ میں جا کر تیر کر اس بچی کو تلاش کر سکیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوں۔ قاضی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کی بات مانی اور 4-5 ایسے آدمی کو لے گیا جو تیرنا جانتے تھے۔ انہوں نے سمندر میں تیرنا شروع کر دیا، لیکن اس بچی کا کوئی ایک بال بھی نہ ملا۔ پڑوسن نے اسے بتایا کہ اب تمہاری بیٹی مر چکی ہوگی، اب تمہاری بیٹی کا واپس پلٹنا ناممکن ہے، اب نہیں، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ میں نے صرف صبر کرنے کا نہیں کر سکتی، تم نے مجھے اپنے غوث پاک کے پاس لے چلو، میں اس کے سامنے درخواست کروں گی کہ اس کے پیر پکڑ لوں گی اور کہوں گی کہ وہ میری بیٹی کو واپس لے کر دے۔ آپ کے اشارے پر اللہ کے حکم کے سمندر بھی چلنا بند کر دے تو میری بیٹی کو بچانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اور پڑوسن نے اس کی بات سن کر کہا کہ اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے، غوث پاک کے کام کے بس کی بات نہیں، غوث پاک کے پاس چلتے ہیں۔ وہ غوث پاک کے پاس چلی گئی اور جا کر سارا ماجرا بتایا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے خاتون بتاؤ تمہاری بیٹی کو ڈوبے ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میری بیٹی صبح سورج طلوع ہوتے ہی ڈوب گئی تھی، اب دوپہر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ایک عام آدمی کا تو عقل حیران رہ جاتا ہے، اگر انسان پانی میں ڈوبے تو چند لمحے اس کی موت کے لیے کافی ہو جائیں، لیکن یہاں آدھا دن گزر چکا تھا۔ غوث اعظم نے اس خاتون کی اس پڑوسن کو ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مرید چل پڑے اور تمام لوگ سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے جہاں اس کی بچی ڈوبی تھی۔ تمام لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ وہاں تو سمندر نے طوفان مچا رکھا ہے اور وہاں بچی کا بچنا ناممکن ہے۔ وقت بھی گزر رہا تھا اور غوث اعظم سمندر کی لہریں کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت رو رہی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں میں ایک امید تھی کہ اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی اور اللہ کے فرما بردار بندے کو یہ بات بول رہی تھی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کی، ہاتھ اٹھایا اور
کہا اے دریا پر حکومت کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، اے گھروں کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، لیکن تیرا یہ بندہ عبد القادر تجھ سے التجا کرتا ہے، اس ماں کے دل کو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی صحیح سلامت دریا سے باہر آ جائے۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میرا واسطہ تیرے ساتھ ہے، تیرے محبوب کے ساتھ ہے، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان تجھ پر ہے، میں جانتا ہوں کہ بندے کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا جب وہ اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، جب اس پر یقین کرتا ہے، اور بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگوں تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تم اپنے عبد القادر کی بات کو ٹھکرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کے خاندان کو چاہنے والی ہے، ان سے عقیدت رکھنے والی ہے، اللہ تجھے تیرے محبوب تیرے آخری نبی کی آل کا واسطہ، اہل بیت الاکرام کا واسطہ اس کی اولاد سے واپس کر دے، اس طرح ایک ماں کے چین کو چین کر دے۔ منظر لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی آنکھ اشکبار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سن رہے تھے، سب کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا، آپ کے وجود سے عشق الہی زہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا اے عورت، تو سن رہی ہے میری بات؟ تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس نے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا حضور، میری بیٹی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات شہزادی کونین کی نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، اس کے نام کا اس پر اثر ہو جائے۔ فاطمہ نام سن کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا، اب تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ نام کی شان اور رتبہ آپ پر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ العالمین نے دریا کے پاس کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا اے فاطمہ، تمہیں ماں سیدہ کی نسبت کا واسطہ بہر جا، یہ حکم دیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال اور روگدو آواز میں پکارا تو دریا اس بچی کے دونوں ہاتھ باہر نکلے اور آواز سب لوگوں نے سنی۔ جب بچی نے کہا لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو اس کے ہاتھوں سے پکڑا، اس کو باہر نکال لیا۔ اس بچی کے ہاتھ میں حضور غوث اعظم کا ہاتھ تھا۔ جب یہ سارا منظر اس کی بلکتی سسکتی ماں نے دیکھا تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آدھر دن سمندر میں ڈوبنے کے بعد بھی میری بیٹی زندہ ہو گئی ہے، لیکن جب غوث اعظم کو شان کو دیکھا تو پھر یقین کر لیا کہ آپ کے قدموں میں گر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے خاتون، تمہیں میرے قدموں میں گرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس رب کا شکر ادا کرو جس کے حکم سے تیری بیٹی واپس آ گئی ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت آپ کی پکی مریدہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی ہر ایک بات عمل کرتی رہی، یہ بات پورے بغداد شہر کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضور غوث حضرت اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آدھا دن ڈوبنے کے بعد بچی کو صحیح سلامت زندہ دریا سے نکال لائے ہیں۔ دوستو، یہ تھے ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان۔